اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولا باللہ شہیدہ سامنے والے بے ایمانی نہ کریں یا اٹھ جاؤ یا جاگو اللہ اللہ وہ اللہ میں ذرا آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سب اٹھ کر میرے سامنے اب میں نہیں بول رہا اٹھ جائیے آ جائیے سارے نوجوان کی حال وہ سامنے اٹھ جائیے مہربانی آپ سب نوجوان مہمانوں کے علاوہ سب نوجوان یہاں میرے سامنے ہیں میں نے آپ کو ہی تیار کرنا اگر آپ نے تیار نہیں ہونا تو میں نے کس کو تیار کرنا فرشتے جو آئے ہوئے ہیں نا وہ بھی آپ کے منہ سے اللہ کا نام سنیں گے تو کچھ لکھ لیں گے بیٹے آپ بھی آجائیں اٹھا دیں وہاں سامنے لائیں مہمانوں کو چھوڑ دیں باقی سب سامنے آئیں آ جائیں کوئی انتظام میں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے انتظام کی وجہ سے بد انتظامی ہو رہی ہے آ جائیں سامنے یا گھر جائیں مجھے امت تیار کر دیں نبی تو انتظار کر قرآن پڑھ رہا ہوں کیا ہو گیا تم اب اس جو حصہ قرآن ہے اس کو ایک ایک لفظ کو میں نے آپ کو سمجھانا ہے بس وہ اللہ پہلے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اور کعبے کے اندر 360 کتے لوگ ان کو ہی اللہ مان رہے تھے یہ ہمیں کس نے سکھایا نبی نے سکھایا پھر آپ بھی دراجہ میرے چاندی دراجہ آگے کچھ ہو گیا نا بیٹھنے سے تو میں ذمہ دار ہوں جو نہ بول لے اٹھ کر یہاں آتا جائے توجہ ہے بولے نا اور ذرا زور لگا کے بولے دونوں ہاتھ پتہ کیا فائدہ ہوگا نبی کا ہاتھ علی کا ہاتھ نبی نے علی کا ہاتھ اٹھا دیا اور فرمایا جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا ماننا شروع کر جو بات نبی کہہ دے وہ ماننی پڑتی ہے نبی نے فرما دیا یہ میرا گھر جنت ہے نبی نے بیٹھو بچے بیٹھو کملی والے نے فرما دیا یہ میرا گھر جنت ہے یہ میرا ممبر بھی جنت ہے ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ بھی جنت ہے حالت مسجد جنت ماں ہوتی ہے دفتر کی بازار کی گھر کی نماز زمین کی نماز ہے مسجد کی نماز جنت کی نماز ہے لیکن میرے نبی نے پوری مسجد نبی کو جنت نہیں قرار دیا فرمایا میرے گھر سے لے میرے ممبر تک یہ جنت ہے اب آپ نے بھی مجمع لگایا ہوا ہے تو میرے نبی نے جب صحابہ کو جنت میں بٹھایا ہو اور فرمائش کی ہوگی حضرت حسان سے
کہ آؤ حسان میرے ممبر پہ کھڑا ہو جاؤ، تاکہ جو فرقہ واریت کا شکار ہو گیا اسے بھی پتہ چل جائے نبی کے ذکر سے غداری فرقہ واریت ہے، اور نبی کے ذکر کی تیاری یہی۔ مردے میرے گلے پہ آ دیتے ہیں تجھے، لیکن میرا خیال ہے مردوں کو بھی کوئی سنبھالنے والا ہو نا تو ان میں بھی جان پڑ سکتا۔ میرے آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی، اور یا رسول اللہ کہنے والوں اس نعرے کو داغدار نہ ہونے دو، اس نعرے کے پردے میں کوئی ایسا کام نہ کرو تمہارے خلاف پرچے کٹیں، تمہیں دہشت گرد کہا جائے، تمہیں غدار قرار دیا جائے۔ ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کو غداری کے زمرے میں نہیں جانے دیں۔ میرے دوستو، یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ آپ کا لہجہ ہوتا ہے، یہ آپ کا رویہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں دوسرے کو فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کا رویہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر یہ رسول والا ہے تو پھر یہ تو دعا دے گا نا۔ اور جس نبی کو جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جو نبی اپنی بارگاہ میں آنے والے دشمنوں کو بھی مسکراہٹیں عطا کرے، تو یہ انتقام، یہ غصہ، یہ گالیاں، یہ جھوٹ، یہ سب کچھ نبی کو کیسے اچھا لگا سکتا ہے؟ ہمیں اپنے رویوں کو اپنے استاد کے تابع نہیں کرنا، اپنے پیر صاحب کے تابع نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے رویوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنی جماعتوں کو نبی کے طریقے پر لانا۔ تو میرے بھائی، کملی والے نے فرمائش کی، آج میں فرقہ واریت کی ایک جڑ تو کاٹنا چاہتا ہوں، مسجد بھی ہو، اس میں منبر بھی ہو۔ اب یہاں نبی کے اس فرمان پر ذرا غور فرمائیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا، ما بینا بیتی و منبری، آواز نہیں آئی؟ نہ یہ میری پہلی تقریر ہے، نہ میری آخری تقریر ہے۔ مہربانی کریں، تھوڑا سا جاگ جائیں، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں، گھر جائیں تو اتنا نور آپ کے چہرے پہ آ چکا ہو، اگر بیوی روٹھی ہے تو وہ بھی آپ سے راضی ہو جائے کہ اگر یہ نور والا بن گیا ہے تو اس سے لڑائی کیسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا گھر بھی جنت ہے۔ ویسے اگر آپ یہ کہتے نا، ما بینا منبری و بیتی، بیٹے بیٹھ جاؤ، او بھائی، او مسٹر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے چاند، تھوڑا سا وقت رہ گیا، خالی نہ جاؤ، کچھ لے کے جاؤ یار۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ما بینا منبری و بیتی، کیونکہ منبر ایک مخصوص جگہ کا نام ہے، لیکن اتنا کہہ کرنا منبری۔ بیٹے ادھر دیکھو پلیز، اب میں ایک ایک بندے کی محنت کروں گا، مجھے محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں تو آپ کو نبی سے غداری کے راستے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے نا کہ ہم نبی کے لیے آئے ہیں
تو نبی ہمیں خالی تو نہیں بھیجے گا، اور آپ کا تو عقیدہ اس سے بھی آگے ہے، ہم آئے ہی نہیں ہیں، نبی نے ہمیں بلایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ سلطانیہ، تاجدار ختم نبوت، اب آپ عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن۔ آپ دیکھ لیں سارے آگے آ گئے، پھر بھی مجمع اینڈ تک آپ کو میرے نبی نے آج قبول کر لیا، کیونکہ آپ کی پشت کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی بیٹھی، نہ کوئی مانے فرق نہیں پڑتا، سورج چڑھ جائے اور کوئی نہ مانے، ہم یہی کہیں گے نا اللہ ہے، یا یہ کہیں گے بے وقوف ہے، یا یہ کہیں گے پاگل ہے، اسے چڑھا ہوا سورج نظر نہیں آ رہا، اور جس سورج کو اللہ فرمائے سراجا منیرا، یہ سارا دن چڑھا رہا تو اس کی گرمی کا اثر ابھی تک موجود ہے، اور نبی وہ سورج ہے سراجا منیرا، یہ چڑھا ہو یا چڑھ کر آرام کر رہا ہو، اس کے اندر سے نور ہی نور آتا ہے، سرور ہی سرور آتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا حضور نے ممبری، توجہ ہے، تھوڑا سا جاؤ، تھوڑا سا آپ کا ہی فائدہ ہے، بہت کچھ کیا آپ نے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نذرانہ دینا ہے، آپ تو میرے لیے خود نذرانہ، میں تو آپ جیسے عاشقوں کی تلاش میں نکلتا ہوں، کوئی یتیم مل جاتا ہے، کوئی ایسی بچی مجھے مل جاتی ہے جس کا خامن مر گیا یا غلط طریقے سے اس کو طلاق دے دی، 2 3 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیکے تو بات کے کوئی جگہ تے نہیں ہونے نا، لیکن اس کے گھر میں ادھر بھی جگہ نہیں بن رہی ہے، ادھر بھی جگہ نہیں بن رہی ہے، ہم نے ان خواتین کے لیے، اور میں اپنے نبی کی اس سنت پہ قربان جاؤں، 25 سال کا جوان بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے، جہاں تک ان کے مال کی بات تھی وہ آیا اور اسی وقت نبی نے تقسیم کر، نبی جمع ہی نہیں کرتا، نبی اشارہ کرے تو پہاڑ سونے کا بن جائے، نبی اشارہ کرے تو انگلیوں سے چشمے جاری ہے، نبی اشارہ کرے سورج ڈوبا ہوا واپس بنا رہا ہے، نبی اشارہ کرے چاند اپنے سینے کو چاند، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں قربان جاؤں، یہ جو فرمان تھا نا آپ کا، اور میں دیوبندیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اہل حدیثوں سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ فرقہ بن گئے لیکن خدا کے لیے نبی کے عشق سے باہر نہ جائیے، کیونکہ جب حضور نے کہہ دیا ممبری، آواز نہیں آئی مجھے، اور بریلوی تو تمہیں نہیں کہلانا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین بریلی شریف میں نہیں بنا، ہمارا دین زلف مصطفیٰ کی خوشبو میں، اگر آپ فرقہ بننا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فرقہ نہیں بننے دوں گا، میں آپ کو عاشق رسول بناؤں گا، ہاں ایسا ہی عاشق رسول جیسا عشق رسالت ماپ کے اس امام نے یہ بات کہہ کر جن کی تسکین روتے ہوئے ہنس پڑے، رضویو تمہاری رضویت کو بھی میرا سلام ہے، لیکن رضویت ہے کیا؟ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اچھا ایک بات بڑی مزدار، جب کملی والے آقا نے ہجرت مدینہ فرمائی نا، آواز نہیں آ رہی، تو یہ 2 چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے کہ اپنی پشتوں کو میں آپ کو تو کم از کم عشق رسول کی بولی آنی شروع ہو، اور فرمائیے گا
میرے کملی والے آقا کل جہاں ملک، یہ رضویت ہے، کل جہاں ملک، کل جہاں ملک جو کی روٹی گلا اور جو کی روٹی۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کعبے پر بھی اس حال میں خلاف چڑھتا ہے، درباروں پر اپنی عقیدت کی، محبت کی نذرانے اور چادریں چڑھانے والوں، پاکستان کے ہر دربار پر چادر چڑھانے کی میں سال میں ایک ذمہ داری لیتا ہوں۔ تمہاری جتنی چادریں ہیں اپنے محلے کی اس بیوہ عورت سے مل کر اس کی یتیم بچیوں کے لیے جہیز کے کپڑے کو یہ سلطان بہو کی چادر کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کسی بھی اڈے پر جا کھڑے ہو جائیں، کسی سروس ایریا میں کھڑے ہو جائیں، جو وہاں طہارت خانوں پر کھڑے ہیں، میرے خیال ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے مانگتے نہیں، لیکن ان کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ ان کو آپ کی مدد چاہیے۔ اور بھیک مانگنے والے کوئی حقدار ہے یا نہیں، وہ آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں۔ کاش میں اور آپ نبی کی شریعت کا جھنڈا اٹھا لیں، صرف زکات، عشر، اور بھیک مانگنے والوں کو دینے کی بجائے چل کر جائیں، اپنے مدارس کی سرپرستی کریں، اپنی مساجد کے نظم و نسق میں شامل ہو جائیں، اور اپنے ہاتھوں سے ان یتیموں کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنائیں۔ وہ جو کملی والا نے فرمایا نا قیامت کا دن ہوگا اور کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، پر تمہیں میرا ساتھ مل سکتا ہے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں یوں جوڑی اور فرمایا دیکھو یہ میری دو انگلیاں دیکھو ایک دوسرے سے کتنی قریب ہیں۔ فرمایا سنو قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہے، کوئی باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، دوست کو مدد کر ہی نہیں سکے گا، لیکن میں اس دن تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کروں۔ دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ کہیں گے میں غریب ہوں، ایک روٹی تو تمہیں نصیب ہو رہی ہے نا، جس کو ایک بھی نہیں نصیب ہو رہی ہے آدھی تم کھا لو آدھی اس کو۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور اس حساب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، وہ سہانی گھڑی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ وہ عقیدہ ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اور جب میں نے تالا البدر سنا، 1400 سال پانے والے عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، جو نبی کے استقبال کے لیے بڑے تو بڑے، چھوٹے تو چھوٹے، بچیاں تک سڑکوں پر، چوراہوں پر، درختوں پر، چھتوں پر ایک ہی نغمہ آلاپ رہے تھے، طلع البدر علینا۔ چودھویں کا چند آواز نہیں آ رہی ہے، جن کے آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہے، شیطان نے ان کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا ہے، بولنے نہیں دے رہے آپ کو، زبان رکھتے ہیں بول نہیں سکتے۔ ٹوٹا ہوا پتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو پتا کسی درخت کا حصہ رہے اسے اللہ کی صدا آتی ہے۔ سلامت رہے آپ۔
توجہ سے آخری کلام کر رہا ہوں. طلع البدر علینا. اور 1400 سال کے بعد عاشق رسول نے کیا کہا؟ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور 11 صدیاں پہلے 4 صدیاں پہلے حضرت سلطان بہو نے بھی کلام کیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں. 14ویں کا چاند بھی چڑھا ہوا ہے, چہرہ مصطفیٰ بھی کرنیں بکھیر رہا ہے. صحابی رسول نے ادھر دیکھا, ادھر ہاتھ اٹھا کے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا. اور جو بولی انہوں نے بولی وہ یہ تھی, اے چاند تیری روشنی کا کیا کہنا, تیرے حسن کا کیا کہنا. لیکن یہ بھی کہہ دیا, اے چاند تو بڑا حسین ہے پر تیرے چہرے پر تو داغ بھی ہے, پر میرے مدنی کا چہرہ تو ویسے ہی صاف. حضرت سلطان باہو نے حضرت جابر بن سمرہ کی داستان محبت یوں سنائی. چڑھ بے چڑھ ایس کونے والے گھر نہیں جانا, نور نہیں چاہیے تو او بھائی, اور نور نہیں چاہیے تو چڑھ بے چڑھنا کار روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرے جے جن کئی شہجر سانو سجنا باج انیرا. جتھے چاندنا ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہوں. چاندنا ساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تھا سویرا. جس تے کارن اسی جنم گوایا باہو وہ سونا یار ملے ایک پھیرا. اچھا ایک نسخہ بتا رہا ہوں, ویسے اس سے پہلے نا ایک دفعہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں. اب اس کے بعد جتنی قوت سے آپ نے اللہ کا نام لینا ہے نا, آپ کے جسم میں کوئی درد ہے, بیماری ہے, جادو ہے, جنات ہیں, یہی ہر چیز جل جائے. اچھا دیکھیں, عربی ابھی مسلمان نہیں ہوا, بوڑھا عربی ابھی کلمہ نہیں پڑھا, کملی والے کی بارگاہ میں آ گیا, کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نبوت کو سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ دکھائی, آواز نہیں آئی. بھائی فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو. آج وہ جو سامنے درخت ہے نا, بس وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا صحابی بلال جاؤ, یہ نہیں کیا ابو بکر جاؤ, بلکہ اسی کافر کو کہا جاؤ جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. اور یا رسول اللہ کہنے والوں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ تمہارا عقیدہ, یہ تمہارا نظریہ, یہ تمہارے نبی کا فیضان. فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے. یار کافر تھا لیکن اس نے یہ سمجھا ہوا تھا جو نبی ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. یار کلمہ پڑھنے والوں تم کیسے مسلمان ہو؟ تم ابھی تک پوچھ رہے ہو کہ نبی کا علم کتنا ہے, کیسا ہے. کملی والے تو فرما دیا ہے میں علم کا شہر. نبی ساڈا نور ہے, حق کے سچے دی صدا ہے. نبی ساڈا نور ہے, نبی ساڈا نور ہے, نبی ساڈا
حاضر ناظر نبی سادہ نبی سادہ نبی سادہ نبی سادہ آقا سادے نعرہ رسالت. اگر ہم نور بشر کی بات نہ بھی کریں تو پھر بھی نبی نبی ہے. جب نبی کی بشریت کا یہ عالم ہے تو نورانیت کا معیار کیا؟ سدرۃ المنتہا نوری رہ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، آپ چل جائیں. اب دیکھیں، اب غور سے دیکھیں، نور چل رہا ہے پھر بھی نبی چل رہا ہے، اور نبی کے اس چلنے کو اللہ نے خود بیان کیا ہے. سمدنا یا اللہ ان کو ذوق قرآن دے دے، شوق قرآن دے دے، نور قرآن دے دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تقریر چھوڑ رہا ہوں، ایک بڑا اجتماع پھر کریں گے. اور لٹل، یہ کیا ہے لٹل؟ چلڈرن پارک. چلڈرن لٹل چھوٹے ہی ہوتے ہیں. ہم نے اگلا اجتماع صرف شاہکوٹ لیول کا نہیں رکھنا، پورا ننکانہ تک، سانگلے تک، فیصل آباد تک، شیخوپورہ تک لوگوں کو بلانا ہے اور بتانا ہے. اور لوگ اتنے بے وقوف ہیں، اور ایک بندہ کہنے لگا اور داتا تو اللہ ہے، اور میں نے کہا اللہ تو داتا بناتا ہے. اللہ تو بہت بڑا ہے، تم اللہ کو ادھر سے ادھر داتا تک لانے کے چکر میں پڑے ہو. اللہ داتا نہیں ہے، اللہ داتا بناتا ہے. واہ واہ، گنج بخشے فیض عالم مدد نور خدا، ناکسانہ پیر کامل کاملانہ رہنما، نعرہ رسالت. حضرات توجہ فرمائیے، میرے نبی نے کہہ دیا منبری یہ میرا منبر ہے. بتاؤ کھجور والی مسجد میں جو منبر پڑا ہے اس کو منبر رسول کہتی ہو کہ نہیں کہتی ہو؟ دیوبندیوں کی مسجدوں میں جو منبر پڑے ہیں ان کو منبر رسول کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جو منبر پڑے ہیں ان کو منبر رسول کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اسی لیے کہتے ہو نا، جس نے اس منبر پہ کھڑا ہونا ہے وہ دیوبندی بن کر نہ کھڑا ہو، وہ بریلوی بن کر نہ کھڑا ہو، وہ اہل حدیث بن کر نہ کھڑا ہو، وہ شیعہ بن کر نہ کھڑا ہو، وہ عاشق رسول بن کر. نعرہ تکبیر. اب سوچیں جب آپ نے یہ مجمع میرے حوالے کیا تو آپ کی کیا حالت تھی؟ بھئی اتنے بڑے خوش الہان، نعت خوان، مقررین، نقیب، اس کے بعد مجھ جیسا سادہ گفتگو کرنے والا آپ کو کیسے ٹریپ کر سکتا تھا؟ اور یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا نبی ہے جس کا پیرا تم سب پر لگ گیا. اللہ اللہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ دیں، وجد رک جائے، وجد رک جائے، وجد رک جائے، وجد رک جائے. دل پہ ہاتھ رکھ دیں، درود شریف پڑھ کر کان میں پھونک دیں. چھوٹے وجد ان کا محفل میں اب وجد نہیں ہوگا، محفل کے بعد ان کا وجد جاری رہے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا پوری قوت سے ہاتھ اٹھاؤ، پوری محبت سے اٹھاؤ. ارادہ بنا لو، خالی نہیں جانا. اب میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. کملی والا نے فرمایا اور میری جنت میں بیٹھ جاؤ، اور تم اس جنت میں جانے کے لیے نکل جاتے ہو فرقوں سے باہر. اللہ اللہ اللہ
نماز کے اندر نبی کو سلام کرتے ہو؟ آواز نہیں آئی مجھے. چاہے کسی بھی فرقے کا مولوی ہو، نماز پڑھاتے ہوئے اسے نبی کو سلام کرنا پڑتا ہے. نبی کو یا نبی ماننا پڑتا ہے. دین ہمارا نماز میں ہے کہ نہیں ہے؟ کلمے کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز. اور جب نماز میں اللہ کی نماز میں اور تم نبی پر سلام بھیج رہے ہو تو جواب تو ملے گا نا. حضرات بس ایک جملہ اس سلسلے میں اور کروں گا. جب حضرت حسان کو بلا لیا نا سرکار، اب یہ بھی ایک معیار ہے. چلو حسان تو کوئی نہیں بن سکتا، حسان کا نوکر تو بن سکتا ہے. جن کو اللہ نے آواز دی ہے، اس آواز میں اتنا سوچ پیدا کر لو کہ جو کلام تم کرتے ہو نا، ابھی تو زندگی میں اس کلام کی اصل شکل تمہارے خواب میں ہی پوری ہو جائے. حضرات صرف دو چھوٹے چھوٹے جملے آپ کو میں نے پیش کرنے ہیں. نمبر 1، اگر آپ 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے 15 سے 20 منٹ 25 منٹ تک اپنے ہی گھر کی ہر شام مدنی کے نام کر دو، صبر کرو. جوان بیٹیاں اور حاجی صاحب، حاجر ماں اور جوان بیٹے، جوان بہن بھائی سکرین کے اوپر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں. وہ جی بڑا ہی شریف ڈرامہ ہے، ڈراموں میں شرافت ہے کہاں؟ محبت کے نام پر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور بدکاری کو رواج دیا جا رہا ہے. پچھلے چند سالوں میں، اس سے پہلے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ ہمارا کلچر ہے. جب تو پسند نہیں کرتا کہ تو تیری بہن کا کوئی دوست ہو تو دوسرا کیسے پسند کرے گا؟ اس کی بہن کا تو دوست بن جائے. یہ پاکیزہ ماحول ہمیں بحال کرنا ہے. اس کے لیے جو ورک ہم نے تیار کیا ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. پہلا کام، ہر شام پیارے نبی کے نام. آواز پوری گونج پڑ جائے. 20 منٹ کر لیں، 20 منٹ چٹائی پہ جائے. باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی، دودھ پیتے بچے ماؤں کی گودوں میں درود کی لوریوں میں دودھ پیتے. درود پڑھتے پڑھتے، توجہ نہیں ہے، پورا دھیان دیں، آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اتنی دیر سے جو آپ بیٹھے ہیں، جو بھی آپ نے کاشت کیا سخاوت کا، حسینیت کے پیار کا، وہ فصل تو ابھی میں نے تیار کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے. درود پڑھتے پڑھتے پوری قوت سے وہ رات آ جائے جیسے امام بوسیری درود پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے، درود والا نبی آ گیا. جتنا درود پڑھے، نمبر آپ کو دے دیا گیا ہے مرکز درود کا. پورا درود نیٹ ورک ہم نے قائم کر دیا ہے. باہو ٹی وی اور اس کی ویب سائٹ اور میرا اور جتنے ہمارے پیجز ہیں 100 کے قریب ہیں. آپ ان ویب سائٹوں میں آ جائیں،
اگر آپ کچھ اور نہ بھی کریں نا، صرف اپنے محلے سے درود کلیکٹ کر کے ویب سائٹ میں ڈال دیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، واٹس ایپ میسج کر دیں، آپ نے پڑھا 2000، میرے پاس روزانہ جمع ہوتا ہے 400 کروڑ۔ آپ کو ثواب 200 کا یا 2000 کا نہیں، 400 کروڑ کا ملنا شروع، اور وہ رات بھی آ جائے، سرکار آ جائیں، اور بندہ لائن لگے گا تو باری آئے گی نا بھائی۔ اور سنیں یہ بات، حضور نے یہ بات فرمائی ہے، اور میں علامہ رفاقت قادری صاحب اور اس طرح کے جتنے خطباؤں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت سلطان باہو کا یہ شعر لوگوں کو ضرور سنائیں، بے بسم اللہ اے بھی کہنا بھالا نال شفا سرور عالم شخصی عالم سارا ہو حدوں بے حد حدوں، ہم ہیں حد والے، 200 دفعہ پڑھیں گے، 1000 دفعہ پڑھیں گے، کروڑ دفعہ پڑھیں گے، 400 کروڑ دفعہ پڑھیں گے، لیکن جب اللہ بھیجتا ہے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ حدوں بے حد۔ اب 100 روپے جو ڈالا ہوگا جو ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا، اب جو اونچا نہیں بولے گا اور ہاتھ نہیں اٹھائے گا، 100 روپیہ جرمانہ ہے۔ 100 روپے بچانے کے چکر میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، نبی کو منانے کے چکر میں ہاتھ اٹھا۔ تو بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں کسی کو ملتا ہوں نا خواب میں، تو وہ خواب نہیں ہوتا، میں ہی ہوتا، کیونکہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا۔ اچھا ایک نسخہ یہ آپ کو میں نے دے دیا ہے، نمبر آپ کو مل گیا ہے، بے ایمانی نہیں کرنے، میں کہتا ہوں 200 ہی پڑھ کر بھیج دینا۔ ویسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرات تو ایک یہ پروجیکٹ ہے، اس پر آپ نے کام کرنا ہے، اور جس کے بھی مرید ہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو سارے ویسے ہی پیروں فقیروں کے ماننے والے، ویسے ہی درود والے ہیں۔ یہ علیحدہ کہنے نہ پیروں ہی پڑھن نہ مریدوں ہی پڑھن، اب یہ علیحدہ بات ہے۔ قرآن مرید کو کیسے آئے، پیر کو ہی نہیں آتا۔ ہم نے دوسرا کہا، یہ پریکٹیکل بات میں کر رہا ہوں، علماء، حفاظ، قراء، معلمین، مبلغین اگر سارے ایکا کر لے، کوئی فیس نہیں مانگیں گے، ہم اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو فری آف کاسٹ قرآن سکھائیں گے۔ اگر رزق کی کمی آ جائے تو میرے پاس آ جانا، مسجد حسین سے تمہارا وظیفہ جاری کر دوں گا، لیکن تم نے قرآن پڑھاتے رہے۔ اور آخری پیغام، کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ گئے، دنیا آگے نکل گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں آج کی ہر بیٹی کو اٹھا کر آگے لے جاتے ہیں۔ آج کی ہر بیٹی کو، توجہ نہیں ہے، اگر میں آپ کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہ سمجھوں تو میرا تو ایمان نہیں مکمل نہیں ہوگا۔ آپ روزہ اخبار میں پڑھتے ہیں، انڈیا سے ایک لڑکی آ گئی یہاں کسی مرد کے محبت کے چکر میں، یہاں سے پاکستان کی ایک مسلمانوں کی بیٹی انڈیا میں چلی گئی، امریکہ سے آ گئی۔ ارے بھائی جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، دین کے بارے میں تو لوگوں کو آگاہی نہیں ہے، اس لیے آج کی ہر بیٹی کو ہم نے قرآن کے نور میں رچانا اور بسانا ہے۔
کل یہی بیٹیاں جوان ہوں گی جب یہ مائیں بنے، میں آپ کی عزتوں کو محفوظ کر رہا ہوں، میں آپ کی عصمت ماں بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو تمہارا ماتم بھی کوئی نہیں کرے گا۔ آئیں، یہ ایک پریکٹیکل کام ہے۔ آج کی ہر بیٹی کو قرآن کے نور میں رچا دیں بسا دیں، اور جب یہ ماں بنے، قرآن کی قاریہ ہو، بچہ ماں کے پیٹ میں پروان پا رہا ہو، باڈی بن رہی ہو، وجود بن رہا ہو، گوشت بن رہا ہو، ہڈیاں بن رہی ہوں، رگیں بن رہی ہوں، سانسیں چل رہی ہوں، خون چل رہا ہو، تو خون کے ہر قطرے میں یا نبی کے درود و سلام کی خوشبو ہو یا قرآن کی خوشبو ہو۔ واہ جی واہ واہ۔ حضرت سلطان بہو کے بارے میں آتا ہے، اب خود فرماتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں ہی حافظ قرآن بن گیا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا تم اپنے بارے میں سوچو۔ ہفتے میں، مہینے میں، سال کے بعد بھی اپنے باپ دادا کی قبر پہ جاتے ہو، تمہاری قبروں پہ کون آئے گا؟ ان بچوں کو حافظ قرآن۔ میں آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، آپ اپنی وہ بیٹیاں کیونکہ میٹرک کے بعد بچی جوان ہو جاتی ہے، بلکہ میٹرک میں پہنچتے پہنچتے جوان ہو جاتی ہے، میں نے ایک محفوظ قلعہ بنایا ہے مسجد حسین کی صورت، اس میں میں نے گوشہ سیدہ کائنات بنایا ہے۔ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ اس میں کیا ہے۔ بیٹیاں بھیج دو مجھے، ایف اے کراؤں گا، بی ایس کراؤں گا، ایم فل کراؤں گا، جج بنواؤں گا، میجسٹریٹ بنواؤں گا، پولیس افسر بنواؤں گا، ان کے منہ سے رشوت کی بدبو نہیں آئے گی، قرآن کی خوشبو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے اپنی بچیوں پہ رحم کرو، آنے والی نسل پہ رحم کرو۔ یہ پاکستان ایک ہی صورت میں محفوظ ہو سکتا ہے کہ یہاں کا ہر نوجوان پاکستان ڈے مناتے ہوئے بے غیرتی کا پاک نہ ادا کرے، اس وقت بھی اس کے لبوں پہ ہو تو صلی اللہ کا کرا۔ 14 اگست کی رات لوگ پتہ کس طرح مناتے ہیں؟ حالانکہ 14 اگست کی رات کو تھی لیلۃ القدر، قرآن نازل ہو رہا تھا۔ حضرات ادار کرتا ہوں، ادار کر رہا ہوں، اگلی گفتگو کریں گے، پھر آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہاں جب مجھے شاہکوٹ کے ساتھیوں نے کہا اس وقت تک 3 مسجدوں کی آفر مجھے آ چکی ہے، پلاٹس، لیکن میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، آپ ہی نے رہنا ہے، آپ ہی کا بیٹا امام بن کر اس مسجد میں قرآن سکھا رہا ہے۔ ان مسجدوں کے متولی بن جاؤ۔ اکثر مسجد کمیٹیوں کو ہم نے دیکھا ہے، جو علاقے کا سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے، مسجد پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوستو، ہم نے مساجد کو تقوی و طہارت کا مرکز بنانا ہے، اور آپ سے کہتا ہوں ایک بات، اپنے نفس کو مارنا ہے نا، اگر راتوں رات اللہ کا ولی بننا ہے نا، تو پھر مسجدوں کے ٹائلٹ جا کر صاف کرنا شروع کر دو، تمہارا نفس مرتا جائے گا، تمہارا دل زندہ ہوتا جائے گا، تمہارا رب تم سے قریب ہوتا جائے گا، تم اپنے اللہ سے قریب ہوتے جاؤ گے، مر بھی جاؤ گے تو نام فقیر تنہانڈا باہو قبر جنا دیجیے گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ صدر بنیں، نوکر بنیں۔ میرے غوث پاک کو میرا سلام ہے،
ایک دن اپنی قمیص مبارک سے مسجد کے سن میں جھاڑو دیتے ہوئے فرمایا لوگوں میرے نانا جان کا فرمان ہے جس جسم پر مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اب آج جو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، میں نے ایک جائزہ لیا ہے، وہ سارا علاقہ غریب لوگ، وہ 50 سال لگے رہے نا مسجد شاید بنا لیں لیکن تحفظ قرآن کا مرکز نہیں بنا سکتا۔ اس لیے آپ میں سے جو آج جب ہم شام کو وہاں گئے مجھے اندازہ تھا، میں نے کہا صرف 5 آدمی 1-1 لاکھ دے کے پار ہو جاؤ۔ میں نے کہا جو غوث پاک کی 11ویں مانتے ہیں، اب ظاہر جس کے پاس ہے نہیں وہ کیا دے گا، میں دے دوں، مسجد بہت جلد بن جائے گی۔ لیکن میں اس مسجد کے اندر اور میں نے اس سوسائٹی کے مالکان سے ابھی تک میری بات نہیں ہوئی، میں نے ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ تھوڑی سی اور جگہ دے دیں تاکہ میں یہاں بچیوں کے لیے ایک مرکز بنا دوں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازیں بن نہ سکا۔ آپ سے میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے یا رسول اللہ نہیں چھوڑنا پھر یا رسول اللہ کا جو اصل مفہوم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ اور ایک پیغام حضور کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک نے اپنے عاشقوں کو صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ تم میرے بڑے سچے عاشق ہو۔ آواز نہیں آئی، بہت بڑی بات کہنا، لیکن تم نے مجھے دیکھ کر مانا ہے، پر میں تو ان عاشقوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دیکھا نہیں پر میرے نام پر سب کچھ لٹانے کے لیے کیا۔ یار تم خوش نصیب ہو، رسول اللہ نے تمہارے لیے اللہ سے مانگ لیا تھا یہ میرے وفادار مجھے دیکھے بغیر میرے دیوانے، لیکن آپ کو گمراہی کی طرف نہیں لگنے دوں گا، آپ کو ایسا عاشق رسول بناؤں گا جس کے وجود سے تحفظ قرآن ظاہر ہونا چاہیے۔ اللہ عزیز فضیل بارکہ سبحان اللہ۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا، بہت اچھے نوجوان مجھے بہت پسند آئے ہیں، آپ سب بھی مجھے بہت اچھے لگے۔ آج یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے بارے میں کچھ تسلی ہو گئی ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ شاہکوٹ کی سرزمین تو ایک ایسے اللہ والے کی سرزمین ہے، یہ جو 9 لاکھ ہزاری یہ ساری فکر ملٹی پلائی کرو تو صحیح ہے، تم اسے نعرہ لگا دیتا 9 کو لاکھ سے ضرب دو پھر 1000 سے ضرب دو، پتہ کہاں جا بات بنے۔ یہ اللہ والے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ حضرت علی کی آپ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، ذرا یہ میری بات سنیے آپ، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور میں نے کہا جب نبی نے علی کا ہاتھ اٹھایا تھا تو پتہ لگ گیا تھا نا۔ اور جب ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں صلح کے لیے تشریف لے گئے، ادھر اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، بتانا نہیں پڑتے تھا کون ایمان بنے گا، پتا ہوتا تھا ایمان کس کو بننا ہے۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، ابھی نماز جاری تھی، آواز آنی چاہیے، ابھی نماز جاری تھی، حضور واپس آ گئے، حضور واپس آ گئے، حضور نے بھی نہیں کہا میں آ گیا ہوں، صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ حضور آ گئے ہیں، لیکن جو نماز میں کھڑے تھے نا، غور سے سنو یہ بات، ساتھ لے جانی ہے یہ بات آپ نے۔ حضور پیچھے سے آئے، اب ظاہر ہے پچھلی صف والوں نے محسوس کیا کہ حضور آگے ہیں، اب انہوں نے کیا کیا، ہٹنا دائیں بائیں ہونا شروع کر دیا، راستہ بنایا، اب لوگوں کو بتانے کے لیے ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، نبی نے نہیں کہا کہ ہٹ جاؤ، صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہٹ جاؤ نبی آگے ہیں، لیکن جو نماز پڑھ رہے تھے نا
انہوں نے یوں ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، پتہ چلتا گیا، صفیں ٹوٹتی گئی، آواز نہیں آئی، صفیں ٹوٹتی گئی، نبی آگے بڑھتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہی، ہاتھ بجتے رہے، لیکن کمال یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹی۔ اور میں آپ کو بڑی اہم بات سمجھانے لگوں، حضور نے جب آ کر نہیں آواز دی، جب آپ پہلی صف پہ پہنچ گئے نا، میرا ہاتھ اٹھاؤ اور گھر جانا جب کچھ نہ کھاؤ گھر والے کو۔ حضور جب پہلی صف میں پہنچ گئے نا، حضور پہلے نہیں بولے لیکن اب بول پڑے، یہ بھی ایک معیار تھا۔ کملی والے نے فرمایا ابو بکر نماز قائم رکھو، صدیق اکبر الٹے پہ صف میں آ گئے، حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کیسی نماز ہوگی جس کے دو امام ہوں، بولو تو صحیح۔ نماز کا لطف تو لو نہیں ہے، دو امام۔ اچھا بڑے مزے کی بات بتاؤں، جن لوگوں کو بڑی فکر پڑی ہے نا کہ نبی کا علم کیا ہے، ان کے لیے میں ان کی تسلی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، نبی نے یہ نہیں پوچھا کتنی نماز ہو چکی ہے، کتنی باقی ہے، کیونکہ نبی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، نبی بتانے کے لیے آتا ہے۔ حضور نے پوچھے بغیر ہی نماز پڑھا دی، اور جب نماز مکمل ہو گئی نا تو صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا، سیدنا یہ پختونخوا کے علاقے میں بے وقوف آدمی کو کہتے ہیں لیونی بلا، یہ جو حقیقت نہیں ہے کانٹوانا، ان کو بھی لیونی حقیقت کہتے ہیں، بولو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، بولو تاکہ کہنا ہی نہ پڑے، بغیر کہے آپ وہ نہ بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا نماز قائم رکھو، تو پتہ انہوں نے کیا جواب، غور سے سنو، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال ہے کہ کملی والا آ جائے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے۔ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے لوگ ایک بات کرتے ہیں، حضور آنا مدینہ العلم میں والی بابوہا، اب یہ پوری حدیث نہیں ہے، دروازہ ہوا میں لگتا ہی نہیں، دیوار چاہیے، دیوار کو بنیاد چاہیے، بولو، چھت پڑ جائے تو دوسری کچھ اور بن جاتا۔ اب میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی لیے رضوی صاحب ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، باقی سب کا نام لے کر نعرے کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ دروازے کا تعلق ہے دیوار سے، دیوار کا تعلق ہے بنیاد سے، اور چھت اسی کے نتیجے میں بنی ہے۔ اب دروازے سے آ جاؤ گے نا تو بنیادوں کا فیض بھی مل جائے۔ نعرہ حیدری میں صداقت بھی ہے، نعرہ حیدری میں عدل و انصاف بھی ہے، نعرہ حیدری میں شرم و حیا بھی ہے، نعرہ حیدری میں آگے پانچواں خلیفہ آ رہا ہے، فراست کا تاجدار، تقوی کا امام، علم کا تاجدار، تدبر کا بادشاہ، قرآن کا قاری، حسن مجتبیٰ۔ میں قربان جاؤں حسن مجتبیٰ تیری خلافت پر بھی، ہر گھر میں ایک خلیفہ، نبی کی بیٹی کے گھر کی باری آئی تو دو خلیفے، لیکن خلیفہ بن کر جو بڑی قربانی دی تھی وہ کیا تھی؟ خلافت چھوڑ دی، امت کو بچا دیا۔ میں نے آپ کو بچانا ہے،
بنگلی والے کے نوکر بنو، توڑنے والے مت بنو، جوڑنے والے بنو۔ حضرات اب یہ مسجد محلہ کیا ہے جی بتائیں؟ ہاں بن رہی ہے جی، ایک ہفتے کے اندر کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں کیا ہے محلے کا نام کیا ہے؟ ابو الخیر سوسائٹی کا نام کیا ہے؟ ابو الخیر اضافی آبادی، اضافی آبادی، اضافی آبادی ہے، اور مسجد کا نام مسجد امیر حمزہ ہے۔ اچھا یہ میں جلد از جلد 2 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں۔ اب یہ مسجد اتنی برکت والی ہے کہ ایک بندہ 3 لاکھ کی اینٹیں دے کر فوت ہو گیا۔ کیا کہنے چغتائی دے رہے ہیں؟ کمال چغتائی۔ کیا نام؟ کمال چغتائی۔ 3 لاکھ روپے کی اینٹیں پڑی ہیں، بنانے والا کوئی نہیں تھا، شاید ہماری ڈیوٹی لگا دی۔ آپ بھی، ہم نے وہاں کا 11 سیمنٹ کی گوئیاں دے دو، 5 دے دو، 1 دے دو، جو مستری ہے وہ 5-7 دن کام کر کے دے دے، جو مزدوری کر سکتا ہے وہ 10 دن مزدوری کر دے۔ 2 مہینے کے اندر یہ مسجد تیار کرنی ہے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بچیوں کا ادارہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ شاہکوٹ کی سرزمین پر ایک نیا شاہکار آپ کی بچیوں کو، اور پتہ ہے میں نے وہاں کیا بنانا ہے؟ کالج بنانا ہے۔ آپ کے کسی کالج میں پردہ نہیں ہے، لیکن اس کالج میں جو بیٹی آئے گی شرم و حیا کا پیکر بن کر آئے گی، وفائے مصطفیٰ کا علم بردار بن کر۔ تعاون کرو گے اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری حضور مقبول فرمائے۔ اب سلام پڑھیں گے، اب آپ ایک دفعہ چیک کر لیں اپنے آپ کو۔ میں نے کہا تھا ذکر کرتے رہیں تاکہ ایک منٹ ذکر آپ نے بہت اچھا کیا۔ اب جن کو بیٹھنے سے پہلے جسم میں کہیں درد تھا اور اب نہیں رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ اتنا اونچانچ کرا تھا، جن کو آرام آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس دل راہی عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام یا الہی صدے زہرا بطول یہ سلام آج زنا بھائی یہ پنکھے کو چلنے دے، پنکھے کو چلنے دے، اوپر نہیں، سر پہ نہیں لینی، ہاتھ پہ لینی ہے بھائی۔ آپ ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھنا، پیچھے سے ابھی بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے بیٹے۔ آپ کی جوانیوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے میرے سلطان باہو نے اپنے فیض کے دروازے کھول دیے ہیں۔ زندگی میں یاد رکھو کہ مرشد ایسا ہی ہونا چاہیے، مرشد کامل ایسا ہوگی جڑا دھوبی بانگن چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کریں دے سچی سبون نکتے ہو، سہ پوہاں تے طالب بستا مرشد ہیٹ نگاہ دے رکھے ہو۔ مرشد کامل ایسا ہوگی حضرت باہو جڑا نو دے مٹ وسے ہو، بیٹھ جائیں، کوئی وہاں اوپر کھڑا ہے بیعت ہونے کے لیے بیٹھ جائیں، جو دور کھڑے ہیں وہ دل پہ ہاتھ رکھ لیں، طالب باہو ہو جائیں، فیض شروع ہو جائے گا، توبہ کی بیعت میں آپ حصہ دار بن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حسین شیخ سید عبدالقادر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مل کر کہنا یا اللہ، بہت اونچی آواز میں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، عاشق مرشد بنا دے، عاشق باہو بنا دے، درود والا بنا دے، قرآن والا بنا دے. آمین. منہ پہ ہاتھ پھیر لیں، دل پہ ہاتھ پھیر لیں. تشریف رکھیں، نیچے بیٹھ جائیں، دعا کے لیے بیٹھ جائیں. اس میں موجود ہے، اس میں میرا ایک پرسنل نمبر بھی موجود ہے جو 0004 سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی فوتگی ہو جائے اور کوئی آپ کے لیے پڑھنے والا نہ ہو، ہمارے پاس کیونکہ اربوں کے حساب سے درود جمع ہوتا رہتا ہے، تو آپ کے والدین یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے تو آپ ہمیں واٹس ایپ میسج کر کے اپنے مرحومین کے لیے درود شریف حاصل کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ پاک ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرما، بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے. ہمارے انتہائی قابل قدر چھوٹے بھائی، انتہائی محبوب ساتھی جناب عزت مآب افتخار رضوی صاحب، ان کی قیادت میں عاشقان باہو میں اور آپ سب عاشقان رسول نے آج کی اس عظمت قرآن کانفرنس میں آنے کا حق ادا کیا. اس کو اس نیج پر لانے کا بھی آپ نے حق ادا کیا. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا جس پیار سے انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، مولا کوئی خالی نہ جائے، زندگی میں ہی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جائے. حضور پاک کے صدقے میں یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں راہ حق پر گامزن فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اب دعا کریں پاکستان کے لیے، اور خاص کر جو ہمارے جج ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، وہ نبی کے غداروں کو چھوڑنے کی بجائے نبی کے وفاداروں کو پھانسیوں پر چڑھاتے ہیں. اللہ ان کی اس بے حسی کو ان کے گلے میں لعنت کا توق بنا کر ڈال، اور عاشقان رسول کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور عاشقان رسول کے لیے دعا ہے کہ وہ بھی توڑ پھوڑ کے چکر میں نہ پڑا کریں، اور کوشش کیا کریں جب کوئی احتجاج ہو تو اس میں آپ کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کے نام پر داغ نہ لگے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اسلام کے دامن پر داغ لگ جائے. یا اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما. جتنے بھی اولاد آئے ان میں دعا ہے انشاءاللہ جن کو اگلے 9 مہینے کے اندر بعد 2-4 دن پہلے یا بعد اگر کوئی بچہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں میرے سلطان بہو کا فیض ہو گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے نام درج نہیں ہوئے، جن کے نام درج نہیں ہوئے ہاتھ کھڑا کریں. جن کے یہ دیکھیں سارے بیٹھے ہیں ادھر آئیں. یار کیا فائدہ ہے، بکیں لے کر کھڑے ہو، آ جاؤ. لکھیں بھائی. جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون فرمایا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہر لحاظ سے ہر اس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے محفل میں آ کر محفل کے ادب کو، محبت کو، خلوص کو برقرار رکھا ہے. میرے ایوان میں میرے وطن عزیز کی بہت بڑی آواز جناب فخر و سعادت صاحبزادہ سید زمین مسیح شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ شادی کا پروگرام ہے ایک لاہور میں مرکز منہاج القرآن، تو یہاں سے انہوں نے ادھر پہنچنا ہے، لیکن میری یہ مجبوری ہے کہ فیاض کی دعا تک ہم یہاں پر حاضر خدمت ہے، اور آپ احباب ذوق شوق کے ساتھ اس بزم کا حصہ بنیں گے، سید کا استقبال کریں گے. بیٹھے رہیے گا لیکن نعروں کی صورت میں تاکہ محفل ماحول خوبصورت ہے. نعرہ